السلام علیکم۔ جو دوست نے سوال پوچھا ہے کہ سر آپ اپنے جو ہیں دادا حضور کے صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ اس قابل ہوئے ہیں، تو ہم 60-70 میں سے کون اس قابل ہوگا؟ دیکھیے، عرفان خودی کا جام پینا ایک الگ بات ہے، یعنی فنا فی اللہ ہونا اور بقا باللہ ہونا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ دوسرے جو ہیں وہ کوئی چھوٹے درجے رہتے، لیکن کیونکہ یہ اپنی شروع سے محبت ہوتی ہے انسان کی کہ وہ کیا کام کرتا ہے اور کیسے وہ کیا چاہتا ہے۔ بسلی دادا حضور تو جو 40 ایئرز سے نیچے لوگ ہوتے تھے ان کو یہ چیز بتایا ہی نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مقام نہیں لے سکا، دوسرے چھوٹے تو مقام کتنوں نے لیے ہیں، لیکن وہ جو ایک خاص چیز ہوتی ہے جو کہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ لے گی اس بات کو۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ نور اور انرجی کے نظام میں ناانصافی نہیں ہوتی ہے، اور جیسا کہ یہ حسن نے جواب دیا ہے، یہ بالکل درست ہے کہ محنت، وقت، محبت اور مشن کی فکر اور عمل ہو تو سب کچھ ملے گا، بالکل درست ہے۔ اور نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خیال، حسن صاحب یہ خیال نہیں ہے، یہ ریالٹی میں ہی ایسا ہوتا ہے، یہ بات یہ جو ہے نا پوری گرنٹڈ ہے، اس بات پہ پورا یقین رکھیے، خیال نہیں، گرنٹڈ میں نے یہی بات کہی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ نور اور انرجی کے نظام میں کبھی بھی ناانصافی نہیں ہوتی ہے۔ ابھی اسی گروپ میں ہمارے جو دوست ہیں، اور یقین کریں وہ اس وقت سے آتے ہیں جب کہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بھائی عبدالشکور صاحب ہیں۔ اب ایک دور تھا تو ان کو بابا جی نے، ان کی ایک پردے میں ایک دنیاوی وش تھی، تو بابا جی نے ان کو دنیا میں گرانٹ نہیں کی، وہ کوشش دعا مانگی تو، لیکن اب اس وقت ہم نہیں سمجھے تھے کہ ان کو کیوں روحانیت میں درجہ ملے گا، تو اب دیکھیں اتنے سالوں کے بعد اب وہ روحانیت میں آ گئے ہیں، اور اس کی وجہ تھی ہمیں اس وقت نہیں تھا سمجھ آئی۔ تو دادا حضور کے بعد والد محترم نے جو مقام لیا وہ ان کا اپنا مقام ہے۔ اس روحانیت میں جو دادا حضور ہیں وہ مثل شمس ہیں، ایک سورج کی مانند ہے، اور جو والد محترم ہیں وہ مثل مہتاب ہیں، ایک چاند کی مانند ہے۔ ابھی اب ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی کہ شمس مثلی وہ ہوتا ہے جس کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اس سے وہ ورکنگ ہوتی ہے روحانی طور پر، اور جو آگے چاند کی مانند ہوتے ہیں وہ اپنے ہی اس مرشد کی روشنی کو آگے پھیلا دیتے ہیں، لیکن پھر آگے جو شمس بنتا ہے وہ بالکل ایک سیٹ اپ کو لے کر آتا ہے۔ یہ جو میں الفاظ بولتا ہوں یہ بیسکلی ہے دادا حضور کے ہی الفاظ، نرجس باڈیز بولتا ہوں، نرجی باڈی بولتا ہوں، عطایہ بولتا ہوں، یا چکراز کے نام بولتا ہوں، لیکن دادا حضور ان کو اپنی زبان میں جو سادہ زبان تھی ان میں استعمال کرتے تھے، وہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ عرفانی خودی کا جو کی تعلیمات ہیں یہ ہر ایک کو نہیں دی جاتی، نہ ہی دی جا سکتی ہیں اور نہ ہی دی جائیں گی۔ یہ بیسکلی ایسے راز ہیں کہ جو اس قابل ہوتا ہے اسی کے سامنے ہی ایکسپلین ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بندوں نے شریحیں لکھ دی، تراجم لکھ دیے، لیکن جو حروف مقطعات ہیں کیا ان کا کوئی ترجمہ کر سکا، کیا ان کی کوئی تفسیر کر سکا؟ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی معنی نہ ہو یا ان کا کوئی مفہوم نہ ہو۔ اللہ پاک نے جو بات لکھی ہے، جو بات کہی ہے، اس ہر بات کا ایک بامقصد بات ہے۔ وہ عرفان خودی کی جو تعلیمات ہیں یہ ہر انسان کو نہیں دی جاتی، یہ صرف ٹیچر آگے تک لے جائے گا آپ کو کتنے درجات تک، لیکن جو وہ مخصوص مقام ہے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا، وہ راز یا وہ تعلیمات صرف اسی کے اوپر کھولتا ہے
کہ جس پر اس کو 100% ٹرسٹ ہو جاتا ہے، اور ٹرسٹ وہ وائبریشنز دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اسے نہ صوتی طور پر ہی اس کو اس قابل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا ان حواریوں میں سے کون ہے، اللہ پاک نے بتایا بھی تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ پھر بھی ان پر پردہ ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح ٹیچر دیکھتا جاتا ہے، 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 تو عرفان خودی کی تعلیمات ایٹ دا اینڈ کسی ایک پر ہی کھولتا ہے۔ اب ایسی بات نہیں ہے کہ آگے کوئی نہیں نکل سکتا، ان میں جو بھائی عبدالشکور صاحب ہیں ان کا ایک روحانیت میں درجہ متعین کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح میرے کزن ہیں، وہ ایڈمن ہیں گروپ کے، طفیل حسین شاہ، حالانکہ وہ بابا جی کے دو نواسے ہیں اور ہمارے کزن ہیں، لیکن بے شک انہوں نے اس وقت مقام نہیں لیا، لیکن بعد میں اب وہ کوشش کر رہے ہیں تو اب اس مقام پہ چلے جائیں گے۔ اسی طرح اشتیاق چشتی ہے یا افتخار احمد ہے، یہ بیسکلی وہیں سے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات اب یہاں سے میرے ذریعے مکمل ہو جائیں گی۔ بات صرف کیا ہوتی ہے کہ جب انسان اس پورے ایکٹ کے بعد واپس آتا ہے تو وہاں پر جو معاہدہ کرتا ہے دخول فی جست بعد حقیقت کل، تو اس معاہدے میں کچھ ایسی شکیں ہوتی ہیں کہ جو اس نے وہ پڑھنی ہوتی ہیں اور ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو دادا حضور جب اپنی روحانی کفیت میں گئے تھے تو انہوں نے ان کے مرشد نے کہا تھا کہ آپ نے ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی، سیدھا ہی آنا ہے، تو آپ جناب نے اسی آرڈر کو فالو کیا، لیکن کیونکہ اب ہم جب بچپن سے ہی وہ باتیں سن رہے تھے، اور یقین کریں یہ جو دوست آپ میں سے یہ ان باتوں سے بڑے حیران ہوتے ہیں، ہم نہیں حیران ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہم نے جب آنکھیں کھول لی تو اپنے دادا حضور کو یہ فنا فی اللہ، بقا باللہ، کتاب مبین، عرش شروع، اور یہ عالمین، اور نور کی تجلیات، یہی گفتگو کرتے ہوئے سنا،